اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الہی بحق بنی فاطمہ کی برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی اللہ رکھا صاحب ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں خوبصورت محفل سجانے پر. آج ماشاءاللہ کراچی شہر میں میرا اندازہ ہے شاید کوئی 250 محفلیں ہو رہی ہیں بڑی, کیونکہ بندہ ایک آدمی 4-5 جگہ جا سکتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر. میں نے اس کے علاوہ کوئی 55-60 محفلیں منع کی کہ بھائی ٹائم نہیں ہے, کہاں کیسے ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ میرے آقا کے دیوانوں نے پورا کراچی سجایا ہوا ہے. اللہ پاک سب کے رزق میں, علم میں, عمر میں, عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور شاہد بھائی کی فرمائشیں میں موصول ہو گئی ہیں, اللہ خیر کرے. کہیے سبحان اللہ. جی اچھا. تو شاہ خوباں تو جان جانا, ہاں تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. اب میرے آقا کا غلام شامل ہو جائے بغیر ادھر ادھر دیکھیے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی باتیں کرتا ہے. تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا, کہاں فرہاد شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا, زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا, کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا, کہاں فرہاد شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا, زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا, کیونکہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب. میرے آقا بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بات ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک بات بھی غلط کر دیتے ہیں اور پھر کوئی سمجھانے والا کوئی اہل علم اس کو سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے دیکھا سچ بولا تو ابے بھائی حضور سے بڑا کون سچا تھا اور حضور سے میٹھا بھی کوئی نہیں تھا بات کو بات کے طریقے سے ہونی چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک راستے سے گزر ہوا ہے حضور نے دیکھا ایک گڑیا کھڑی ہے اس نے کہا کہ اے شخص یہ سامان اٹھا کے میرے سر پہ تو رکھ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان اٹھایا وہ بھاری تھا حضور نے کہا اماں کہاں جائیں گی میں لے چلتا ہوں اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے راستے میں چلنے لگے تو حضور نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہیں کہنے لگی میں تو مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں حضور نے پوچھا اماں مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں کہنے لگی چھوڑنا تو نہیں چاہتی میں بتوں کو پوجنے والی ہوں میرے باپ دادا بھی بتوں کو پوجتے تھے بس سنا ہے کہ محمد نام کا جادوگر آیا ہے مکے میں جو اس کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے بس میری کہیں اس کی ملاقات نہ ہو جائے اس ڈر سے ہی مکہ چھوڑ کے جا رہی ہیں نبی پاک سنتے رہے چلتے رہے جب بڑھیا کا مقام آیا حضور نے سامان رکھا کہا اماں مجھے اجازت دے میں چلتا ہوں وہ پہلے ہی حضور کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو چکی تھی کہنے لگی میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی اس جادوگر کے بارے میں نہیں میں لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی کہ مکے میں آپ جیسا اتنا پیارا شخص بھی ہے آپ کا نام کیا ہے حضور نے فرمایا جس کا ذکر آپ راستے میں کر رہی تھی وہ محمد میں ہی وہ مسلمان ہو گئی میرے آقا کے اخلاق سے مسلمان ہو گئی پتہ ہے پھر اس نے کیا کہا پھر اس نے کہا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھ مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے میں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی رکھیں گے حجاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ ملتاب تیرا چہرہ ملتاب تیرا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا
کمالا جو ہجرے طیبہ ہے یاد بن کر خیال آیا کمالا جو ہجرے طیبہ ہے یاد بن کر خیال آیا کمال آیا یا اللہ جس کی آواز بلند ہو اس کے نصیب بھی بلند ہو جائے. شکریہ. فقیر کو بلوانا آتا ہے ویسے, زور سے کہیے سبحان اللہ. ہاں اس لیے بلوا رہا ہوں, آپ کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ملے گا. باقی بھی فضول باتیں سارے دن ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس محفل میں جتنا ہو سکے سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہیے. سانس لینا بھی ثواب ہے یہاں تو, زور سے کہیے سبحان اللہ. عمر کی جرات پہ جاؤں قربان تھے کسروں کے سرا جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمالا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمالا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمالا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, میرے امام فرماتے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. حضرت فرماتے ہیں کفر کا غلبہ تھا, جگہ جگہ کافر ہی کافر, ناری ناری. حضور نے جب اعلان نبوت کیا مسلمان تھوڑے تھے, جہاں کوئی مسلمان کسی کافر کے ہتھے لگ جاتا تھا اسے مارتے تھے, ظلم کرتے تھے, تشدد کرتے تھے, یہاں تک اتنا ظلم کرتے تھے کہ مسلمان شہید ہو جاتے تھے. میرے آقا کا دل رو رہا تھا. بڑی لاشیں دیکھی ہیں اسلام نے بھی, بڑی قربانیاں دیکھی ہیں, ہمیں تو تھالی پہ رکھ کے ملا ہے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, یا اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا روب دبدبا تھا. حضرت آقا علیہ السلام نے کہا, یا اللہ تیرے دین کو ان دو میں سے یا تو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے, یا آ جائیں گے تو یہ دشمن جو ہے یہ ان پر بڑا دبدبا ہو جائے گا اور تیرے دین کو بڑی تقویت ملے گی. سرکار کی دعا قبول ہوئی, فاروق اعظم اسلام لے آئے. اسلام لے آئے, حضور کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جب آپ سچے ہیں, ہم سچے ہیں, ہمارا رب سچا ہے, پھر ہم ڈر کے عبادت کیوں کریں, یہ مٹکوں میں اذانیں کیوں دی جاتی ہیں, یہ چھپ چھپ کے عبادت کیوں. تلوار نکالی اور کہا میں بھی دیکھتا ہوں, اب کوئی مائی کا لال ہے میں بھی عبادت کرنے سے روک کر دکھائے. عمر اس کے ٹکڑے نہ کر دے تو کہنا آؤ کوئی مائی کا لال روک کر دکھائے. آج عمر بن خطاب محمد عربی کا غلام ہو گیا ہے. آؤ میرے سامنے, میرے آقا کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا, اعلیٰ حضرت کا قلم چلا, امام نے لکھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. عمر 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 کی جرات پہ جاؤں قربان دیکھ سروں کے سرا جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمالا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی تو صاحب سبھی ہے عالم, رتبے سب کے عظیم و بالا. یوں تو عیسیٰ بھی ہے, موسیٰ بھی ہے, یوسف بھی ہے,
مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، بولو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناصر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، بولو تاجدار ختم نبوت، بولو تاجدار ختم نبوت، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی دین آیا، عزت لایا عظمت لایا، محمد عربی کا دین آیا، تاجدار ختم نبوت، بولو تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے گھٹی میں ہے پایا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، تاجدار ختم نبوت، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لایا کمال آیا۔ میسج بھی میرا پہنچ گیا اور حاضری بھی میری تو ہو گئی ہے، اگر کوئی شناخہ ہوتا تو میں اجازت لے لیتا، کوئی آ رہا ہے شاید، اچھا کہیے سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، سائے میں تمہارے ہیں، بھائی صاحب کے گھر کی محفل جو ہے وہ کسی نے یوٹیوب پر ڈالی اور وہ فیس بک پہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے وہ کلپ، ماشاءاللہ مجھے کئی جگہ سے موبائل نمبر بھیجا کہ یہ کلام ہمارے یہاں پڑھیے گا، بچپن میں پڑھا کرتا تھا کیونکہ ہر جگہ ذوق بھی دیکھ کر بندے کا ذوق بھی تب بنتا ہے جب سامنے بھی ذوق والے ہی بندے ہوں، ورنہ تو ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں، حاضری دیتے ہیں نکل جاتے ہیں، لیکن خود بھی ذوق والا بندہ ہو، سامنے والے بھی ہو، پھر ساؤنڈ بھی اچھا ہو تو پھر بندے کو بھی پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ آئے محبت کے ساتھ اگر حرکت دیں گے تو برکت ملے گی انشاءاللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے
قسمت یہ ہماری سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں مورے جانے جانا، قربان دل و جاں ہے، جانے جانا قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، حسنین کے نانا جائیں تو کہاں جائیں، حبشی کے آقا جائیں تو کہاں جائیں، زہرا کے بابا جائیں تو کہاں جائیں، جانے جانا ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے، ہو جانے جانا جائے تو کہاں جائے، ہو جانے جانا جائے تو کہاں جائے، یہ ساری عمر تمہارے ہی، یہ عمر تمہارے ہی، ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی، ٹکڑوں پہ گزاری، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، یہ عمر تمہارے ہی، آقا یہ عمر تمہارے ہی، ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ زندگی نے تو مجھے سمندر میں ہی پھینک دیا، زندگی نے تو مجھے سمندر میں پھینک دیا، آپ مٹھی میں لے لیں تو امر ہو جاؤں، آپ مٹھی میں لیں تو امر ہو جاؤں، سب کچھ تو حضور نے دیا ہے ہمیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، اگر حضور ہم سے کچھ مانگ لیں ہماری کیا اوقات ہے جی۔ شاعر نے لکھا کیا پیش کریں تم کو، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا، اور جانا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز ہماری، حبشی کے آقا کیا چیز ہماری، حسنین کے نانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا
بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، جانے جانا یہ دل بھی تمہارا ہے، میرے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی، مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تیک مستانی مخمور نقید مد بلیاں، اس صورت نو اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تک جان جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تک جان جہانا تھا، سچ آنکھ کے رب دی میں شانا تھا، اس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اکمل کا، سبحان اللہ ما احسن کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیا کتھے جا اڑیا، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا، کیا چیز ہماری ہو، جانے جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، حضرت کی اور میرے دل کی بات، تم ہم پہ کرم کر دو، تم ہم پہ کرم کر دو، تم ہم پہ کرم کر، زہرا کے صدقے تم ہم پہ کرم کر، حسنین کے صدقے تم ہم پہ کرم کر دو، یہ عرض ہماری ہے، تم ہم پہ کرم کر دو، یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے، آئے آئے مظفر واردی صاحب کا شعر، ضرب دوں خود کو ان سے آپ سے، تو لگوں لا تعداد، آپ ہٹ جائیں تو میں خود ہی صفر ہو جاؤں، آپ اگر مجھ سے الگ ہو تو صفر ہو جاؤں، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، چہرہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، 100 جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے، میرے آقا جس نے تمہیں دیکھا ہے، میرے آقا جس نے تمہیں دیکھا ہے، 100 جان سے واری ہے، تاجی تیرے سجدے سے، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، احمد بھائی
ताजी तेरे सजदे से जाहिद को जलन क्यों है, ताजी तेरे सजदे से जाहिद को जलन क्यों है, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, जाहिद तेरे सजदे से, ताजी तेरे सजदे से जाहिद को जलन क्यों है, जाहिद को जलन क्यों है, ताजी तेरे सजदे से जाहिद को जलन क्यों है। मैं देख के नहीं पढ़ता हूँ, जो इधर है वो इधर है। अल्हम्दुलिल्लाह डायरी नहीं होती मेरे पास, जो अंदर है वो बाहर है। कुदरत ने जबी साई, कुदरत ने जबी साई किस्मत में उतारी है, कुदरत ने जबी साई किस्मत में उतारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कलाम आला हजरत और तज़मीन नसीर मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे ये सआदत हासिल है कि मैंने पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के सामने भी हदिया अक़ीदत पेश की और शाह साहब ने मुझे नजराने अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कई बुजुर्गों की मेहरबानी है, नज़र होती है तो वो अपनी मर्जी से कोई नहीं चल रहा होता तो किसी की नज़र लेकर चल रही होती है। कहिए सुभान अल्लाह। आए कलाम आला हजरत और तज़मीन नसीर मिल्लत। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई, जहाँ जाता हूँ उसकी फरमाइशें लाजमी होती हैं। आइए शामिल हो जाइए। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा। सरकार इमाम हसन पाक को हातम ताई का नवासा मिला। वो लोगों को बता रहा था मेरे नाना का नाम हातम ताई था। वो इतने सखी थे कि उनके महल में 7 दरवाजे थे। एक दरवाजे पे एक फकीर आता था, उसे वहां जरूर मिलता था। वही बंदा दूसरे दरवाजे पे जाता था, उसे वहां भी जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलता था। एक ही बंदा 7 दरवाजों पे जाता था, उसे वहां वो खाली नहीं लौटता था। उमूमन हमारे पास कोई फकीर आ जाए किसी सिग्नल पर, हम उसे पैसे दे दें 150 वापसी में, वो बंदा मिले तो हम बोलते हो भाई मैंने दिए तो थे, अभी पिछले तो भूल गया होगा, मैं फिर खड़ा हुआ यहीं, तो बोल रहा था मिजाज। लेकिन वो इतना सखी था, उसके महल में 7 दरवाजे थे, वो 7 पे देता था। इमाम हसन की मुलाकात हुई ना, आपने कहा तू अपने नाना के किस्से सुना रहा है। हाँ मैं तुझे अपने नाना का किस्सा सुना। तू कह रहा तेरे नाना के महल में 7 दरवाजे थे, मेरे नाना का महल नहीं था। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक ही दरवाजा था, उनका नाम मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। जो मेरे नाना की बारगाह में एक बार आता था ना फकीर, मेरे नाना एक ही दरवाजे से उसे इतना देते थे कि उसे किसी और दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसलिए पीर साहब ने लिखा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, क्या उठे थे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जो तो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जो तो करम है शहबत
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا علم ایسا بھی نہ دے میرے مالک میری دعا قبول فرما، علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا، اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے۔ ابے تجھ جیسے پڑھے لکھے سے تو وہ جاہل بہتر ہے، وہ جو کہتا ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں، سب نیچے میرے آقا اوپر ہے جی۔ وہ کہتا ہے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی حضور جیسے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھر کہو تو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے خود تو کہا میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، ابے یہ تھوڑی کہا کہ تو بھی میری طرح کا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بلا کر دکھا دوبارہ سورج کو، دو ٹکڑے کر کے دکھا چاند کو، جا کر دکھا معراج کو ہے جی۔ پیر صاحب نے لکھا کچھ بشر ہونے کے ناطے، بات یہ ہے جب ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے بھائی ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ حضور کا ہے، خیبر میں جب مرحب کے دو ٹکڑے کیے تھے نا علی نے، تو اس نے کہا تھا کہ علی میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، مولا علی نے کہا پر میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسئلہ ناموس رسالت کا تھا۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے۔ فرش والے یہ فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے۔ میرے آقا فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے۔ فرش والے یہ فرش والے، وہ عرش کے راہی تو زمین کا کیڑا، فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدا تیرا۔ قاضی صاحب فرما رہے ہیں اسے بھی شامل کرو تضمین۔ پھر کلام اعلی حضرت کا یہ شعر کہتے ہیں حضور کے غلاموں سے مخاطب، کہتے ہیں نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا
خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک یہ حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک یہ حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نظر عشاق نبی، حضور کے غلاموں آپ سے مخاطب ہیں، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، حالات کے پیش نظر جب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لوگ منبر پر، کہتے ہیں نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے تو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب میرے آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اشعار بہت سارے ہیں، ٹائم کم ہے۔ پنجاب میں ایک جگہ میں یہ شروع میں نے اس کلام سے کیا، مجھے ملا ہی 1 گھنٹہ تھا، وہ 45 منٹ کا تو یہ ایک کلام ہی ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ 12 فرمائشیں اور، میں نے کہا وہ ایک اور ہو سکتی ہے جتنا آپ نے ٹائم دیا احمد بھائی، تو یہ پورے 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک شعر اور میں شامل کرتا ہوں۔ میرے ابو بھی ان کے غلام تھے، ان کے ابو بھی ان کے غلام تھے، میں بھی ان کے در کا غلام ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا جس کی ماں عاشق رسول ہوتی ہے، جس کا باپ عاشق رسول ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی عاشق رسول ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری تو تربیت گھر میں ہوئی ہے، ماں باپ سے ہوئی ہے الحمدللہ، اسی لیے ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے لکھا میرے جد بھی ان کے غلام تھے، میں بھی ان کے در کا غلام ہوں، کئی پوشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہیں طفلی یوں جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را نہ ہمیں دے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر، میرے آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر، میرا ڈال جھڑکی آقا ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکی آقا ایک کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، جھڑکی آنکھوں
صدقہ تیرا اللہ کرے محمود بھائی آ جائیں. کہیے سبحان اللہ. آ گئے؟ اچھا مجھے 3 جگہ ابھی اور جانا ہے, وہاں سے بھی مسلسل فون آ رہے ہیں, وہاں بھی آپ کی طرح حضور کے دیوانے محفل سجائے بیٹھے ہیں. تو ایک اور کلام کے میں چند اشعار شامل کرتا ہوں, منقبت پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا, ایک اور پڑھنا ہے اس کے بعد. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا, گھوڑے پہ ہے حسین, گھوڑے پہ ہے حسین, نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین, نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین, نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین. خیبر سنیے, خیبر کا مارکا سنا. 39 دن ہو گئے تھے, خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل علم اسے دوں گا, کل پرچم اسلام اسے دوں گا, کل جھنڈا اسے دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا. اگلا دن آیا, نبی پاک نے آواز دی علی کہاں ہے؟ علی حاضر ہوئے, کہنے لگے حضور آنکھیں دکھنی آئی ہوئی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب بلایا, اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا, پوچھا علی اب کیسا دکھتا ہے؟ علی کہتے ہیں آقا اب تو پہلے سے بھی بہتر دیکھ رہا ہوں. حضور نے ذرا پہنائی, ذوالفقار دی اور روانہ کیا, اور فرمایا آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. مولا علی کا سامنا ہوا, وہ ملاؤن مرحب کہنے لگا کہ تو چلا جا, میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, تیرا باپ میرا دوست. مولا علی نے کہا پر مسئلہ اب ناموس رسالت کا ہے, تو نے بڑی گستاخیاں کی ہیں, علی تجھے نہیں چھوڑنے والا. اس کو غصہ چڑھ گیا, اس نے مولا علی پر بڑا جاندار وار کیا, دھول مٹی اڑنے لگی. کافی دیر سلسلہ چلتا رہا, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, ادھر سے صحابہ دیکھ رہے تھے, مٹی اڑ رہے, دونوں لڑتے ہوئے. اس نے کہیں 3 کہیں 2 علماء فرماتے ہیں مختلف وار کیے, مولا علی نے ڈھال پر روکے. پھر خدا کے شیر کا ایک وار ہوا, حیدر کرار کا ایک وار ہوا, ایسا وار ہوا کہ 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا اسے, نیچے زمین پر گرا. جس طرح کچھ لوگ اچھوں کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت سارے بروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. انہیں بڑا غرور تکبر تھا کہ جی مرحب تو ہار ہی نہیں سکتا, ابھی اٹھے گا اور اٹھ کر علی پر وار کرے گا. وہ وہاں ایسا سوچ رہے تھے, یہاں سے پیر صاحب نے شعر لکھا, کہتے ہیں مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا, مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. خاموشی میں سے نہیں سننا یہ شعر, شور کر کے سننا. اٹھنے کا اب نہیں
اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب 45 منٹ کا تو یہ کلام ہی ہو گیا تھا، میں نے کہا وہ 12 فرمائش تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. مجھے بھی بولتے ہیں کافی لوگ زویب اشرفی اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، تو ان کو بھی کہہ رہا ہوں کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. اس کے بعد چھٹی دے دیجیے. بولیے سبحان اللہ. فرداس بھائی کہہ رہے ہیں فون آ رہے ہیں دوسری جگہوں سے بھی، اور محمود بھائی پتہ نہیں چارٹرڈ طیارے میں آ رہے ہیں، کہاں پہنچے؟ آ جائیں گے انشاءاللہ. بولیے سبحان اللہ. آگے 2 منٹ میں. اچھا چلیں. قبلہ حاجی صاحب نے حکم دیا ہے، اس کے بھی چند اشعار آپ نے سنا ہوا ہے، الحمدللہ ہر عاشق کے دل کی آواز ہے. درود پڑھتے ہی ہے کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہے محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد یعنی جنت. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. کیوں کدھر بھائی؟ کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی. اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے.
زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے کی ہوئی ہے. بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے, بروز محشر بوقت پرسش کھڑا تھا میں تو فرشتے بولے, ادھر کھڑے کر رہے ہو تم کیا, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. نصیرون کے سوا کون ہے رسول ایسا, نصیرون کے سوا, ہاں نصیرون کے سوا, ہاں نصیرون کے سوا کون ہے رسول ایسا, جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. خوف نہ رکھ, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, تیرے لیے تیرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. درود پڑھتے گی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. برادر اکبر الحاج محمود الحسن اشرفی بھائی, جن کو میری نظریں کافی دیر سے دیکھ رہی تھی, تشریف لے آئے محمود بھائی, اور آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا. محمود بھائی اور آپ کے درمیان میں آئے.